الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بڑی معذرت کے ساتھ یہ آپ کے جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے گوش تک پہنچانا مقصد ہے کہ روایات اس مضمون کی بہت زیادہ ہیں کہ بحد تواتر کی یقین. رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ جہاں بھی ہمارا ذکر ہوتا ہے تو جب ہمارا ذکر ہو، ہمارا نام آئے تو اس پر درود پڑھو، اور قرآن کا بھی حکم ہے. لیکن ان کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ جہاں پر ہمارا ذکر ہو اور علی کا ذکر ہو تو جیسے ہم پر درود پڑھو ویسے ہی علی ابن ابی طالب کے اوپر بھی درود پڑھا کرو. تو گزارش یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں بہت سے مومنین بیچارے شاید نہ جانتے ہوں گے یا یہ سوچتے ہوں خالص مخصوص ہے پیغمبر کے لیے. جب اذان ہوتی ہے تو اذان میں شہادت امیر المومنین بھی دی جاتی. تو جس طرح سے پیغمبر کی شہادت پر درود پڑھتے ہیں ویسے ہی امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت پر بھی درود پڑھا کیجئے، اور بلند آواز سے پڑھا کیجئے تاکہ محسوس ہو کہ ہاں آپ نے شہادت کا اقرار کیا ہے. یہ یاد رکھیں اور آئندہ عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ دوسرے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شاید یہاں کے لوگ شہادت دینے میں پیچھے ہٹ رہے ہیں یا کیا مسئلہ ہے. بہرکیف پیغمبر ختم مرتبت نے فرمایا ہے کہ جہاں پر میرا ذکر ہو وہاں پر علی کا ذکر کیا کرو، جہاں پر میرے اوپر درود ہو وہاں پر ان کے اوپر بھی درود پڑھو. اور صرف مولائے کائنات کا نام لیا، آل کے اوپر درود تو ثابت ہے. وہ اسی لیے کہ بہت سے ذہن جو ہیں وہ ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. وہ حضرت علی تو آل نہیں ہیں تو وہ شامل ہوئے کہ نہیں ہوئے. اب آل میں ہیں اور وہ شامل ہیں، فعلاً یہ بحث نہیں، ورنہ آیات قرآنی شاہد ہیں کہ وہ آل ہی میں آتے ہیں. مگر یہ کہ بہرحال ذہن ہے لوگوں کی ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں، تو اس لیے شاید انہی کے جواب کے لیے پیغمبر نے مخصوص مولائے کائنات کا نام لے کر کہا ہے کہ ان کے نام پر بھی درود پڑھا کرو. وہ اس لیے کہ تاکید ہو جائے اور دل بھی اسے قبول کرے. موضوع بحث میں جو ہے وہ ہماری
گفتگو اس بات کے اوپر تھی، چینل بدل جاتا ہے کبھی کبھی نا، وہ پہلے فارسی تھا، ابھی پھر میں گھبرا کے پھر فارسی بولنے والا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد واجبہ. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان پر لگام نہیں ہے تو اس پہ کنٹرول نہیں ہے تو معلوم کدھر جا رہی، تو کبھی کبھی وہ دوسری زبان میں چلی جاتی ہے یہ زبان. المختصر یہ ہے کہ بحث برزخ کی تھی. خود فلسفہ برزخ کیا ہے، خود برزخ کا مقصد کیا ہے، فلسفہ وجودی برزخ. میں نے وہ 4-5 قسمیں جو کی تھیں ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ کیوں برزخ کو اللہ نے معین کیا. اگرچہ اس کی فلسفیانہ طور پر مشگافی جو کی گئی ہے اس میں کلام ہے اور گفتگو ہے، ہر ایک شخص کو مجال ہے کہ نظر دے سکتا ہے. بہرحال میں اس نتیجے تک ذاتی طور پر پہنچا ہوں ان اعتراضات کی وجہ سے کہ یا تو خدا جو ہے وہ آخرت کا معاملہ اسی دن رکھتا، جیسے ہی مرا ویسے ہی ایک ایک کے ساتھ حساب و کتاب اور سلسلہ ختم کر دیتا. اور اس میں بھی بڑے اعتراضات ہو سکتے ہیں کہ جس کا حق ہے وہ دیکھے کہ میرا حق لیا جا رہا ہے، وہ موجود نہیں ہے، شاید اس وجہ سے ایسا رکھا ہو. پر نہ لے حساب تو سب سکتا ہے اور اس طرح کی دکھا بھی سکتا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ وہ کیا. مگر مشکل شاید یہ ہو کہ وہ شخص جو حقوق الناس میں سے ہے وہ خود تو زندہ ہے، مرا نہیں، اس کی روح موجود نہیں کہ وہ دیکھے، زیادہ اس لیے نہیں دے رہا ہے عذاب یا حساب و کتاب نہیں کر رہا. اس کا بھی جواب فراہم ہو سکتا ہے کہ جو قدرت یہ کر سکتی وہ دکھا بھی سکتی. جواب تو ہر چیز کا موجود ہے، مگر وجوہات اصلیہ اور حقیقی نہیں معلوم ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ جو آخرت کا دن صرف ایک معین کیا. بعض روایات سے یہ استفادہ ہوتا ہے اور ظاہراً اسی لیے اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو تا روز آخرت مرنے والے کو پھر ایک چانس دیتا ہے کہ شاید اس کی اعمالی کیفیت درست ہو جائے. عالم برزخ ضرور ہے، اذیت اور آزار جو کہ اس طرف خدا معین ہے کہ جسے اذیت نہ کہنا چاہیے، عین موافق عدالت ہے یعنی عذاب. مگر جب تک اس میں اذیت نہ ہو اس وقت تک عذاب کہاں ہے؟ وہ جو اس دنیا میں حرکت کی اس کے بدلے گرچہ وہ برزخ میں پا رہا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن ابھی بھی حساب و کتاب نہیں، اس لیے کہ اعمال کی کمیاں ممکن ہیں زیادہ ہو جائیں، ممکن ہے اس کو ایصال ثواب ہو جائے، ممکن ہے اس کے اور بھی چیزیں بڑھ جائیں. لہذا ایک فلسفہ برزخ یہ بھی ہے، ایک وجود یہ فلسفہ برزخ، ایک علت، ایک وجہ، ایک سبب برزخ کے ہونے کا یہ بھی ہے. اس وجہ سے اللہ نے حساب و کتاب کا دن مرنے کے دن نہیں رکھا، چھوڑا، موقع دیا. دوسرے یہ ہیں کہ بہت سے لوگوں کے حالات البتہ اعتقادی اور روحانی ارتقاء ہوتی ہے برزخ میں. ایک فلسفہ وجودی یعنی برزخ کا ہونا ضروری ہے، معصومین کی روایت سے استفادہ ہوتا ہے، البتہ کافرین کے لیے نہیں، منافقین کے لیے نہیں، مشرکین کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے. یعنی مومن ہے مگر فی الجملہ ہے. فی الجملہ سمجھتے ہیں اجمالاً، یعنی کہ اسے یہ پتا ہے کہ خدا ایک ہے، دلائل کافی وافی نہیں جانتا. وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خدا ایک ہے. کس لیے کرتے ہو؟ دل میرا کہتا ہے کرتا ہوں.
دلائل سے آگاہ نہیں ہے، جبکہ یہ عقل کی چیز ہے، دلائل سے آگاہ ہونا چاہیے اور منطق سے اس کو مان رہا ہو۔ یا مثلا نبی کو نبی مان رہا ہے، کس وجہ سے مان رہے ہو؟ معجزہ نہیں دیکھا، مگر یہ کہ جیل بعد جیلن، کہ یہاں پیدا ہوئے 1400 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد، وہ اپنے آباء، وہ اپنے آباء، وہ اپنے آباء، بس ہمیں یقین حاصل ہوا کہ محمد نبی ہیں۔ مگر دلائل شافیہ کہ اعجاز سے یا اس چیز سے، الخلاصہ یہ کہ کوتاہی معارف، اس کو مجموعہ طور پر کہتے ہیں۔ یہ معارف کے بارے میں علم و یقین تفصیلی حاصل نہیں ہے، اجمالاً یقین ہے کہ نبی ہے، ائمہ جو ہیں ائمہ ہیں، آخرت ہونے والی ہے اور دنیا سے اٹھ گیا۔ تو عالم برزخ میں اس کی ارتقاء کے لیے انتظام معقول ہے۔ مومن ہے، ایمان میں کمیاں ہیں، ضعف ہے، وجوہات معارف کے کمی ہونے کی وجہ سے، میں نے تقریباً ان لفظوں کو تشریح کر دیا اپنے حساب سے کہ آپ سمجھ گئے ہوں، ان کی وجہ سے وہاں پر ان کمیوں کو پورا کیا جائے گا۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام وہ مومنین کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا اور قرآن سیکھنے کی زحمت نہیں کی اور اس کے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یہ ایک الگ مطلب ہے۔ اس کا عذاب جو بھی ہونا ہے وہ برزخ میں وہ الگ ہے، لیکن معارف سے دور تھے، پڑھنا نہیں آیا، نہیں جانتے، یا قرات میں حسن نہیں ہے، یعنی اچھی قرات نہیں، تو یعلمہم فی برزخہم القرآن ثم یقال لہم ورق، یعنی ان کو تعلیم دی جائے گی قرآن کی اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ اور ترقی کرو۔ دلیل کیا دی؟ فرمایا لأن علی قدر معرفت آیات القرآن درجۃ فی الجنہ، اس لیے کہ قرآن کی آیات پر جتنا زیادہ معرفت ہوگی انہی معرفت کے اعتبار سے جنت میں درجے عطا فرمائے گا۔ لہذا یہ کتنا بڑا کرم ہوگا کہ عالم برزخ میں جو کہ مومن و محب اہل بیت ہے اور اس کے لیے چانس ایک ہے کہ درجے میں بڑھ جائے، کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے، اور وہ اس کے پاس نہیں تھا، وہ فراہم ہو رہا ہے برزخ میں، یہ دیا جا رہا ہے برزخ میں۔ تو جو آپ برزخ کے احوال کو سننے سے فرار کرتے ہیں وہ اس پر غور کریں کہ کتنا تراخم ہے ان کے لیے برزخ میں بھی۔ یہی خالی نہ سوچیں کہ عذاب ہی عذاب، عذاب ہی عذاب، عذاب ایک الگ ہے لیکن اس کے اور بھی فوائد ہیں برزخ میں۔ منہم میں ایک فائدہ پہلا تو یہ کہ عذاب جہاں ہے وہاں ثواب بھی ہے، اور جہاں ثواب ہے وہاں اگر نقص ہے، کمی ہے، تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کی روایت یہ ہے، اور اس مضمون کی بہت سی روایتیں ہیں کہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، جس سے علماء نے نتیجہ لیا کہ برزخ کے فلسفہ وجودی کا فائدہ ایک یہ ہے ارتقاء معرفت نفوس، یعنی نفسوں کے معرفت میں اضافہ ہوگا اور ان معارف کی وجہ سے جنت میں درجات میں بلندی ملے گی۔ دوسری روایت جو اس مضمون کو بہت ہی اعلیٰ طریقے سے بیان کرتی ہے، فرماتے ہیں ان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تربی اولادہم فی البرزخ، یعنی
مومنان جو ہیں دنیا میں، ان تمام مومنوں کی اولادیں، جو بچے غیر بالغ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، ان بچوں کو عالم برزخ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو ربی یعنی تربیت کریں گی۔ آپ اندازہ کریں یہ کم عظمت نہیں ہے کہ معصومہ کونین ان گنہگاروں کے بچوں کی تربیت کریں، اور وہ بھی کہ فخر موجودات کہ جس کے اوپر خدا ناز کرے۔ مگر یہ نہیں آیا کہ کسی مومنہ کی کہ جو بالغہ ہے تربیت کریں گی، کسی مومن کی تربیت کریں گی۔ اس میں بھی نقطہ ہے، وہ نقطہ آپ لے لیں، غیر بالغ چونکہ تکالیف شرعیہ سے معاف ہوتا ہے، لہذا وہ ایک نوع معصوم میں تصور کیا جاتا ہے، لہذا اس کی تربیت حضرت زہرا کے حوالے کی گئی ہے تاکہ عصمت کی اعلیٰ کوٹ سے جب تربیت ملے تو پھر یہ چھوٹے معصوم واقعی ایسے معصوم بن سکیں کہ روز حشر اپنے والدین کی بھرپور طریقے سے یہ شفاعت کریں تاکہ ان کے ذریعے سے والدین جنت میں جائیں۔ یہ اللہ کی جانب سے ترحم نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ اس کی جانب سے ترحم ہے۔ منہم اور بھی بہت سے روایات جو ہیں وہ شاہد ہیں۔ منظور ہمارا صرف یہ تھا کہ ہم آپ کے ایک سیر کرائیں کہ برزخ کے موجود ہونے کا فلسفہ جو ہے وہ ایک یہ ہے ارتقاء معارف، تاکہ معرفت میں ترقی ہو۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بابا ہم یہاں جب نہیں پہچان سکے تو نہیں پہچان سکے، اب مر گئے اب پہچاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل زندگی یہیں سے پیدا ہوگا کہ اصل زندگی جو ہے وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ تو اصل معرفت خدا وہاں دیکھی جائے گی کہ کتنی معرفت ہے۔ اس لیے روایات بھری پڑی ہیں کہ ہر انسان کا حساب و کتاب جو ہوگا یحاسب علی قدر عقولہم، ان کی عقلوں کے اعتبار سے تولا جائے گا، ان کی معرفتوں کے اعتبار سے تولا جائے گا، ان کے ایمان کے اعتبار سے تولا جائے گا۔ اور آخری چیز یہ دی گئی کہ اصل میں تولا جائے گا محبت اہل بیت کے اعتبار سے۔ لہذا رسول اللہ نے فرمایا، شدید ترین دشمن راز الندرہ میں لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا وہ ترازو کہ جس ترازو پہ حشر میں اعمال مومنین کے تولے جائیں گے، اس کے پلوں کا نام حسنین ہے، اور اس کے خیوط کا نام ائمہ ہے، اور اس کی ڈاڑی جو ہے وہ حضرت زہرا ہیں، اور خود بانٹ جو تولنے کے ہیں یہ علی ابن ابی طالب ہیں اور پیغمبر ختمی مرتبت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یعنی یہ حضرات وہاں بھی کار فرما، کہاں تک آپ ان سے بھاگیں گے؟ اس دنیا میں بھاگیے، آخرت میں کدھر جائیں گے؟ وہاں تو چارہ بھی نہیں۔ تبھی آواز دے گا لعلی ان ارجع، یا اللہ تو ہمیں پلٹا دے، انا عمل صالحا، تو شاید ہم عمل صالح انجام دے کر کے پھر آ جائیں یہاں پہ۔ تو اللہ کہے گا حیات، اب وہ زمانہ چلا گیا، وہ وقت ختم ہو گیا، اب تمہارے لیے وقت نہیں ہے کہ تم پلٹائے جاؤ۔ بس ایک برزخ میں معارف کے بڑھانے کا فلسفہ ہے، اس لیے بھی برزخ رکھا گیا۔ بحث یہ تھی کہ قبر میں فشار ہوگا، اور برزخ یہی سے شروع ہے، اسی کا نام برزخ ہے۔ بس یہ فشار قبر، دیگر اور بھی بہت سے گناہ کے جو عذاب ہیں وہ برزخ میں ہوں گے، یہ کہ دیگر انشاءاللہ ان 2-3 دن میں اور بھی جو اہم گناہوں کے وہ ذکر ہوں گے۔ منتہا فشار قبر، فشار قبر میں نے کل اشارہ کیا آپ کو کہ کلی طور پر، قانونی طور پر ہر گناہ جو ہے وہ باعث فشار قبر ہے،
لیکن اس میں اعلیٰ تر گناہ جو ہے، جو باعث فشار قبر ہے، نمیمہ پردازی، یعنی چغل خوری، ادھر کی ادھر کرنا. اس کو روایات میں چغل خوری کو جادو سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جتنا تیز جادو اثر کرتا ہے اتنا ہی تیز چغل خوری اثر کرتی. اور جب چاہے تب ٹیسٹ کر لیجئے. پہلے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے بعد اور قبل حضرت نوح کے زمانے میں بھی کہتے ہیں کہ بعض اسی لیے تھے ہی کہ دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرواتے تھے وہ چغل خوری کر کے. چغل خوری کچھ باتیں آ کے تمہارے شوہر نے یہ کہا اور تمہارے لیے یہ کہا، اور ادھر جا کے شوہر سے تمہاری زوجہ نے یہ کیا اور اس نے یہ کہا، نتیجے میں وہ بھی غصے میں بھرے، یہ بھی غصے میں بھرے، اور دونوں جم کے لڑے، یہ باہر سے ہنسے. کیا کہنا، کیا خوب جنگ ہوئی. دیکھا آپ نے میرے کرشمے. اور منزل یہاں تک پہنچا دی کہ آخر میں افتراق، جدائی، یہ دو گروہوں کو لڑا دیا. ابھی تو ہم نے میاں بیوی بتایا تھا آپ کو. دو گروہوں کو لڑا دیا. دو گروہ، دو قبیلے، دو پارٹیز. ان کی بات ان سے، ان کی بات ان سے، جو انہوں نے کہی وہ بھی، جو نہیں کہی وہ بھی، اپنی طرف سے لگا کر کے نمیمہ پردازی. ان کے عذاب آخرت میں بہت کچھ ہیں اور اس کے بعد برزخ کے اندر بھی بہت کچھ ہیں، لیکن شروعات ان کی جو ہے عذاب کی وہ فشار قبر سے ہے. ان کے قبر میں ان کو دم کے دبایا جائے گا، ایسے ہی جیسے آم کو نچوڑ کے آپ اس کو حالت اس کی پتلی کرتے، تو اس طرح سے آپ کا بھی جو ہے قبر میں فشار ہوگا. اس کا یعنی جو شخص نمیمہ پرداز ہے، علیہ باللہ آپ سے مراد آپ حضرات نہیں، مگر جو نمیمہ پرداز ہے اس کے بھرپور طریقے سے. دوسرا وہ شخص جو حرام و حلال، طہارت و نجاست کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور بابا جو ہے پیشاب کی چھینٹوں کو اپنے جسم پر لے لیتا ہے اور بڑے شوق سے لیتا ہے، بڑا خوش ہو کر کے. ایسا لگتا ہے بھائی اپنے ہی تو پارٹ ہے، اپنے ہی جسم کا تو حصہ تھا، اس کو اپنے جسم پر لینے میں کون سا حرج ہے؟ لہذا لے رہا ہے بڑے شوق سے. توجہ نہیں دے رہا، گندگی نہیں سمجھ رہا، نجاست نہیں سمجھ رہا، لاؤبالی ہے، بے پرواہ ہے، لاپرواہ ہے طہارت و نجاست میں. کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، مجبوری بتانے کو ہزار بتائے گا. اب یہ وہ جانے، مولوی نہیں جانتا، عام رشتہ دار نہیں جانتا، اعزا قاری دوست احباب سے کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے میں بارہا کہتا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، آپ آپس میں ٹوپی پہنا لیں، خوب چاہ جتا وہ ایک دوسرے کو، لیکن خدا کو پہنانے کی نہ سوچیے گا، اس لیے کہ بہرحال وہ سب کے حالات جانتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے. لہذا اپنے اور اس کے درمیان فیصلہ رکھیے آپ، اور اس دن سے خوف کیجئے. اس دن سے ہمیں خوف کرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ واقعاً جو عذاب ہوگا، ایک عذاب ایسے بھی انسانوں کا ہے کہ جو طہارت کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کے اوپر عذاب قبر ہے. اور جو حرام و حلال غذا کھانے میں متوجہ نہیں ہے، ان کا عذاب قبر ہے، یعنی فشار قبر. ایک اس میں سے یہ بھی گنایا گیا کہ جناب والا انسان عیب جوئی کرتا ہو، اس کا عیب ڈھونڈ کر کے انتشار کرنا سماج کے اندر. بیچارے کا چھپا ہے، وہ ستار العیوب. اگر حقیقت امر ہے کہ وہ کھولنے پہ آ جائے تو ہم اور آپ ایک گلی سے گزر نہیں سکتے. جدھر ہی سر اٹھائیں گے ہزارہ ہنس دیں گے کھل سے، کیا جا رہا ہے بیوقوف. اور ایک عجیب و غریب داستان لکھتے ہیں بعض عرفاء کے لیے، کہاں تک یہ سچ ہے میں نہیں جانتا ہوں، میں اس منزل پر پہنچا نہیں ابھی، لیکن بہرحال لکھا جاتا ہے کہ عرفاء، اور میں عرفان میں آج 12-14 سال درس پڑھنے کے بعد 25 سال سے کام کر رہا ہوں، لیکن عرفاء بعض ایسے ہیں کہ جو اس منزل پر پہنچے تھے کہ صورتیں دیکھ کے بتاتے تھے کہ یہ کون ہے.
کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں، ایک عارف اپنی چہرے کے محاسن کہتے ہیں داڑھی کو، چہرے کا ترتیب دلوا رہے تھے، عارف باللہ تھے، اور وہ بہت ہی اپنے چہرے کو ادھر ادھر رکھتے تھے، پبلک کی طرف نہیں لے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بہتوں سے چہروں سے ان کو اظہار ہو جاتا تھا، اور یہ حق بھی ہے. میں ابھی اس کا بھی ثبوت دوں گا آپ کو. معصوم سے بھی جان جاتے تھے چہرہ سور کا ہے کہ کتے کا ہے، انسان جا رہا ہے لیکن حیوانی شکل میں ہے، تو وہ زیادہ اپنے کو پرہیز کرتے تھے. اتفاقاً محاسن بنا رہا تھا جو، وہ بھی عارف تھا، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بھی عارف ہے، اور وہ عارف ان سے زیادہ پہنچا ہوا تھا. آپ دیکھیے یہ عارف ہیں. ایک مرتبہ ان نے نظر اوپر اٹھائی تو ایک شخص گزر رہا تھا، کہا استغفر اللہ ربی بات بولے. اس نے ہنس کے کہا کہ کیا ضرورت تھی پڑھنے کی؟ انہوں نے کہا کہ ارے کیا سوچے، یہ تو بیچارہ کچھ جانتا نہیں ہوگا. کہا ارے بس جو میں کہہ رہا ہوں کیا بولوں بھائی، استغفار کر رہا ہوں اللہ سے. یعنی جو میں نے صورت دیکھی ہے، تو اگر تم کو بھی آگاہی ہوتی تو تم. اس نے مسکرا کے کہا اپنا کیا خیال ہے؟ ابھی گھبرائے، کیا مطلب؟ اس نے کہا آئینے میں دیکھو. اور جب آئینہ دکھایا تو ان کو اپنی صورت نظر آئی، تو انہوں نے منہ پیٹ لیا اور استغفار پر استغفار کرنا شروع کیا. نہ معلوم کون سا عمل ایسا تھا کہ جو ان کو نمایاں دکھائی دیے. تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سے ایسے افعال ہیں کہ جن کی وجہ سے حالات انسان کے ایسے ہی ہو جاتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام کے صحابی ابو بصیر میدان حج میں ہیں اور امام ساتھ میں حج کر رہے ہیں. ابو بصیر نابینا تھے، دونوں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے. صدا بہت تھی، ازدحام بہت تھا. فوراً مسکرا کہا مولا لگتا ہے اس دفعہ حاجی بہت آ گئے. حضرت نے فرمایا حاجی دو چار ہیں، باقی تو یہ سب ہیں. ارے ایسے کیسے؟ جیسے ہم کبھی بولے تو آپ کہہ رہے قبلہ کیا بات کر رہے ہیں. کہا ارے ایسے کیسے مولا؟ حضرت نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کا بے شک. حضرت نے اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا دیکھ. جب دیکھا اس نے تو پورے میدان حج میں 4 یا 6 افراد جو حاجی تھے، باقی کوئی سور ہے، کوئی بندر ہے، کوئی کتا ہے، فوراً جو ہے کہا فرزند رسول ہاتھ ہٹا لیں. کہا نہیں ابو بصیر، اگر تمہارا دل چاہے تو ہمیشہ کے لیے تمہاری بینائی ایسی کر دوں. کہا فرزند رسول یہ آنکھیں دیکھ نہ پائیں گی اور یہ قلب برداشت نہ کر پائے گا، لہذا ہم جس حالت میں تھے ویسے ہی لوٹا دیجیے. تو آپ نے پھر ہاتھ ہٹا لیا اور ابو بصیر ویسے ہی ہو گئے. علامہ ہلی علی اللہ مقامو، جن کا سن بہت مختصر تھا، عنفوان شباب، 17-18 برس کے، مجتہد مطلق، مراجع کی صف میں آ گئے. باپ نے ان کو موعظہ کے لیے کہا. ان کو کوئی غذا ان کے باپ کھلاتے تھے، کوئی پاکیزہ غذا جس کو بہت ہی اہتمام کرتے تھے، اور ان سے کہا موعظہ فرمائیے. ممبر پر گئے، باپ بھی بیٹھے نیچے، مراجع میں سے ہیں اور پڑھایا بھی ہے، اور بھی لوگ ہیں. تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھتے رہے اور پھر نیچے اتر آئے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بابا جان کس کے سامنے بات کرتا، مجھے تو کوئی انسان دکھا نہیں اس لیے چلا آیا. تو آپ دیکھیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض عرفاء اس مقام پر ہیں کہ وہ ہمارے ان حرکات و سکنات و گناہ کی بنیاد پر ہمارے تمام تر جو علائم اللہ عیاں کرتا ہے اسے وہ دیکھ لیتے ہیں. بس بصارت چاہیے. خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو ہیں اللہ کا انکار کرنے والے اور یہ دشمنان خدا، انہیں انسان نہ جاننا، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ حیوان کل انعام، یہ انعام جیسے حیوان جیسے چوپائے ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان کے راستوں میں ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، چوپایوں سے زیادہ بھی. یہ اسی آیت، یہ آیت اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے. منہم، انہی میں سے نماز کی طرف توجہ نہ دینے والا، کہ جو نماز کو نماز نہیں سمجھتا، اللہ کی عبادت، اس کے شکرانے کو شکرانہ نہیں جانتا، اس کے بھی فشار قبر میں بہت شدید فشار ہوگا.
اس طریقے سے 7 8 9 10 چیزیں اہم تر تھیں کہ جن کو گنایا ہے. لیکن برعکس کون سی چیزیں فشار قبر سے روکیں گی؟ ہم نے بس سمرائز کر دیا، وقت زیادہ نہ لگے آپ کا، اس کے بعد دوسری بیٹھک ہے. تو آپ پھر کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ فشار قبر سے عذاب کو کم کرواتی ہیں؟ ان میں سے سرِ دست نماز شب. نماز شب، جو شخص نماز شب ان کے تمام تر شرائط کے ساتھ انجام دیتا ہے، وہ شخص جو کہ اہمیت دیتا ہے، اس دن نماز شب جب وہ قبر میں ہوگا، نورانی شکل میں آ کے فرشتے سے معارضہ کرے گی، روکے گی کہ اس پر عذاب نہ کر. تو اللہ کا حکم ہوگا کہ تجھ کو اس کا حکم ماننا ہے. رکوع سالم، عجیب و غریب بات ہے، آج تک آپ نے سوچا نہ ہوگا، ہم نے بھی نہیں سوچا. رکوع، یہ جو رکوع کرتے ہیں نماز میں، اگر یہ کامل ہے تو یہ بھی آپ کو فشار قبر سے بچائے گا. اس کا مطلب کہ ہم رکوع ناقص بھی کرتے ہیں، کامل اور ناقص. دیکھیں ناقص کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں باب سجدہ میں آپ نے فرمایا ہے اور کہا ہے مجھے اس آدمی سے بڑی نفرت ہے جو آدمی کوے کی طرح سجدہ کرتا ہے. یا رسول اللہ، یہ کوے کی طرح سجدہ کیسا ہوتا ہے؟ تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے بہتوں کرتے ہوئے، ابھی نقشہ کھینچ دوں گا میں. وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوہ ٹونٹ مارتا ہے نیچے یوں اور پھر اٹھا لیتا ہے، پھر مار دیتا ہے. بھائی صحیح سجدہ تک لے نہیں گئے، فٹ سے اٹھایا اور پھر پٹ سے رکھ دیا. نہ تو سجدے میں ذکر کیا، نہ تو بیچ میں استغفر اللہ کہا، اور نہ تو پھر دوسرے سجدے میں ذکر کیا اور پھر کھڑے ہو گئے اللہ اکبر. یہ سجدہ جو ہے کوے کا سجدہ. فرمایا کہ کا غراب ایسے ایسے کوہ ٹونٹ مارتا ہے اور وہ اپنی منکاروں کو لے جاتا ہے، مار کے پھر اٹھا لیتا ہے، ایسے سجدہ کرنے والے سے مجھے نفرت ہے. اب جب نبی کو نفرت ہے تو اللہ کو نفرت ہے. اب قبر میں ملائکہ کہاں سے محبت ہو جائے گی کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ اس کو تو اور چانس ملا. جب تم نفرت لے کے آئے ہو دونوں کی، تو اب تو جب محبت لے کے آئے تب تو چھوڑ نہیں رہا تھا، وہ تو نفرت پہ چھوڑ دے گا والا، وہ اور جم کے دب آئے گا، پھر اب کیا اس میں رہ گیا. لہذا بچنا چاہیے. اسی طرح رکوع میں جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں، بہت دیکھا ہوگا لوگ ٹپ سے گر جاتے ہیں. بھیا آم کی گوبھی نہیں ہے کہ نیچے گر جا رہے ہیں، یہ نماز ہے خدا کی، شرائط ہیں اس کے. جب آپ نے رکوع کر کے اپنے آپ کو سیدھا کیا ہے، رکوع قیام متصل بقیام، یہاں پر ہے قیام. آپ ایسا ہوں کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے، نہیں ابھی ٹیڑھی ٹیڑھی جلدی سے گر پڑے، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے. اسی کہتے ہیں رکوع ناقص. آپ ایک تو پورا جھکے نہیں، کیا کریں جھک نہیں پا رہا، ابھی تو بہانے اچھے چل گئے الحمدللہ. جب سے اچھا یہ بھی دیکھیے ڈھونڈتے اسی لیے بحثیں اسی لیے کر رہے ہیں، حرام پہ بھی حلال پہ بھی اس پہ بھی اس پہ بھی، یہ کہیں سے مجتہد جو ہے پھنسے اور کچھ کرے. اب دیکھیے وہاں مجتہد کو پھنسایا، جیسے ہی پھنسایا بیچارہ نے کہا بھائی اگر عذر ہے تو آپ نہ جھکیے. کم سے کم رکوع میں جا ہی نہیں سکتے، وہ بینٹ ہی نہیں ہوتا. ابھی کیا کریں، مجتہد نے فتویٰ دیا کہ نہیں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے مت جھکیے آپ. پھر کیا کریں، ان کا کرسی بیٹھ جائیے. پھر وہ سجدہ کیسے کریں گے؟ ان کا کرسی کے برابر تک رکھ کے سجدے میں کہلیں وہ تکلیف کمر میں، اور پھر اس کے بعد یہاں خاص طور سے یہ گردن کی ریڑھ سے ہڈی لے کے وہاں تک بالکل نہیں جھکتی. ان کا سجدگاہ کو اٹھا کے لگا لیجئے، مگر معاف نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. ان کا ٹھیک ہے، پھر بھی پھنس گیا، اس کو نماز پڑھنی پڑ گئی. اب یہ فیصلہ آپ اور خدا کریں گے بیچ میں دونوں مل کے کہ حقیقتاً آپ کے ایسا تھا، اور جن کو نہیں تھا وہ جھک نہیں رہے ہیں، رکوع میں جا ہی نہیں رہے. کیوں؟ اس لیے ران نہیں موڑ رہی ان کی. ارے بابا کیسے نہیں موڑ رہی ہے؟ تو یہ رکوع ناقص ہے. جاؤ کہ ان گھٹنوں تک ہاتھ برابر سے رکھ جائے، اور اس کے بعد جب کھڑے ہو
تو ایسا کھڑے ہو کہ مستقیم سیدھے کھڑے ہو گئے، ہڈی سیدھی ہو گئی، یہ نہیں کہ ہڈی ابھی ایسی ہے، ہڈی سیدھی ہو گئی، اب آپ کھڑے ہو گئے تو کچھ وقفہ تو لگے گا۔ اب اس میں بھی تشخیص دینے میں گڑبڑ ہے، کسی نے تشخیص دیا کہ ہاں میری سیدھی ہو گئی، جلدی چلا گیا، کسی نے سیدھی کی نہیں، چلا گیا، تو بات ہی خارج ہے۔ اور کچھ لوگ ایسا سیدھا کرتے ہیں، توجہ کریں آپ، اور نہ دیکھا ہو تو مکے جو گئے دیکھ چکے ہیں کہ وہ مدتوں سیدھا کرتے رہتے ہیں کہ خود درد کرنے لگتی، تو یہ بھی منع ہے، یہ بھی پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اتنی دیر تک کھڑے بھی نہ رہیے کہ نماز کی حالت سے خارج ہو جائیے۔ دیکھا نا آپ نے مکے میں، مدینے میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، ارے کہے گا کھڑے ہو بھائی، اب تو سجدے میں چلے جاؤ، نہیں، لک الحمد جو کہا ربنا لک الحمد، ارے کیسی حمد، اس نے ایسا حمد کیا کہ بالکل سیدھا ہو گیا جیسے کہ اب وہ ٹیڑھا ہو ہی نہیں پا رہا۔ تو یہ بھی منع ہے، بس یہ ہے کہ ایک عادت کے تحت جتنا شریعت نے کہا ہے اتنا کھڑے ہوں جتنا پیٹھ کو سیدھا کرنے میں ٹائم لگتا ہے، بس کھڑے ہوئے سیدھا ہوا پھر فوراً سجدے میں چلے گئے۔ تو اگر ایسا نہیں کیا تو یہ رکوع ناقص، اور یہ رکوع ناقص تو نماز ناقص۔ اب چاہے صبح سے شام تک میں 1000 پڑھتے ہوں آپ، مگر وہ 1000 کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اب نہ دیجئے کسی کو آپ نماز پڑھیے، نماز، ارے نماز پڑھیے، نماز، دوڑے چلے جا رہے ہیں نماز کے پیچھے، مگر ایک بھی صحیح نہیں۔ ارے بابا صحیح ہوگی تب قبول ہوگی۔ اور پیغمبر ایک موعظہ فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص اگر یہ کرے گا تو اس کے لیے یہ ہے، اور فلاں یہ کرے گا تو یہ ہے، فرمایا اس نیک حسن میں اس کے جو ہے 1000 باغات جنت میں ہوں گے۔ تو ایک صحابی ٹپ سے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میرے تو کئی 1000 ہوں گے۔ حضرت نے مسکرا کے کہا اگر جل نہیں گئے۔ پوچھے کیا مطلب ہو گیا؟ منہ بات یہ کہا جلنا کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا جی جو آپ نے یہ عمل کیا تھا اس سے جنت ملنے والا تھا، اور جسٹ اس کے جو اپوزٹ کیا تھا اس سے جلنے والا تھا۔ تو جتنا آپ کا جنت میں مل رہا تھا اتنا جل بھی رہا تھا جو آپ نے غلط عمل انجام دیا تھا، یا آپ نے ریا کیا، دکھانے کے لیے کیا تھا، جو دکھاوے میں عمل کیا، آپ سمجھ رہے ہیں بن رہا ہے، وہاں بن تو چھوڑیے جل رہا ہے، اور جل تو بننے کے بعد جلتا ہے، یہاں اصلاً نوبت ہی نہیں آ رہی ہے۔ اتنا آپ نے، بعض لوگ بہت دکھاتے ہیں، اور خصوصاً بات جن کو غرہ ہوتا ہے، جب دیکھا 2-4 ذرا پڑھے لکھے ہیں تو ان کے سامنے اپنی عظمت جتانے کے لیے تو اور لمبی قرات کرنے لگے، آؤ کر کے پڑھنے تاکہ سمجھنے عربی بہت اچھی ان کی۔ ارے کہے کی عربی اچھی ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جو بھی تیرے پاس تیری قوت اور طاقت و استطاعت میں ہے اسی اعتبار سے تو چلا جا سیدھے سیدھے اخلاص کے ساتھ۔ اللہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ سمجھنے والا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا بہت سنبھل کر کے ہمیں اعمال انجام دینے چاہیے۔ ان میں سے ایک رکوع سالم، خالی اگر رکوع 15 منٹ لے گا تو پھر اور مسائل رہ جائیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ نماز مخصوص اور حج، اگر کوئی شخص 4 حج اس کے شرائط کے ساتھ 4 حج اس نے انجام دیے ہیں، حج بدل نہیں، حج اپنا، معلوم ہوا کہ اجارہ لیے ہوئے 25 حج کرائے، تو آپ حج پر گئے؟ جی ہاں تو ہر سال ہی جاتا ہوں۔ ارے آپ کی عادت ہوگی؟ جی ہاں، یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ میں اجارہ کر رہا ہوں، یعنی انہوں نے کہا کہ میرا کر دی، ان کا بسم اللہ، ان کا میرا کر دی، ان کا بسم اللہ، میرے باپ کا کر دی، ان کا بسم اللہ، میرے باپ کا کر دی، ان کا بسم اللہ، تو ہر سال کا حج لیے ہوئے ہیں، بیانہ سب کا، سمجھ رہے ہیں نا آپ، اور حج کر رہے ہیں۔ یہ حج کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو اجرت ہے، ایسے جیسے نماز اجرت پر پڑھ رہے ہیں، 4 اس کا ثواب الگ ملتا ہے، یہ نہ سمجھیے فوکٹ کا ہے، وہ بھی عجیب و غریب ہے، قسم خدا کی بات آئی تو کہتا چلوں، یہ حج نیابتی جو ہے اجارہی، اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جو کروانے والا ہے بیچارہ اس کا فریضہ پورا ہوا، ثواب ایک حصہ پاتا ہے، اور جی کرنے والا ہے پیسہ الگ پاتا ہے اور 9 حصہ ثواب پاتا ہے۔ یہ بھی ترحم خداوندی دیکھیے آپ، بتاؤ اس کا حج تو پورا ہو گیا اور اس کو 1 حصہ ثواب، ان کو 9 حصہ ثواب، لیکن اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے، اگر وہ ایک بھی قبول ہو جائے تو بقول امیر المومنین ایک قلیل جو ہے، ایک قلیل جو ہے اللہ کے ہاں بہت کثیر ہے۔ لہذا حج روایت آئی صحیح و سالم زرارہ سے کہ جو شخص 4 حج بجا لائے تمام شرائط کے ساتھ، فشار قبر اس پر نہیں ہے، خدا کی قسم
وہ جو ہے پھر فشار قبر سے بری. ایک نماز خاص نماز لیت الدفن کے علاوہ وہ کون سی نماز؟ حضرت نے فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے کہ وہ نماز ایسی نماز ہے کہ 2 رکعت نماز ہے اور اس کے خاص شرائط ہیں. سورہ حمد کے بعد 1 رکعت میں سورہ الہاکم التکاثر پڑھنا ہے. 1 رکعت میں کوئی ایک سورہ اور پڑھنا ہے جو یاد نہیں رہا مجھے اس وقت. یہ 2 سوروں کو دہرانا ہے اور اس کے بعد پھر کہنا ہے اس 2 رکعت کا نماز کا ثواب اگر خود پڑھا ہے تو محفوظ رکھے یوم اموتو، جب میں مروں گا اس دن کے لیے. اور اگر دوسرے لوگ ہیں تو یہ نماز مخصوص پڑھ کے اس کا ثواب اس کی روح کو ہدیہ کریں تو فشار قبر سے بچ جاتا ہے. اور اس کے بعد لیلۃ الدفن کی نماز تو موجود ہے کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر. کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ 9% 10% میں سے 9% عذاب گھٹا دیتا ہے خدا فوراً اسی وقت. کب؟ جیسے ہی لیلۃ الدفن کی مومن کے لیے نیت کیا، فقط نیت کیا کہ ہم جا رہے ہیں پڑھنے اس مومن کے لیے، اسی وقت 9 عذاب اٹھا لیتا ہے اللہ 10 میں سے، اور 10واں جو حصہ باقی رہتا ہے اور جب ختم ہوئی تو وہ بھی ختم ہو گیا. بس لیلۃ الدفن یعنی دفن کی رات جو نماز پڑھی جاتی 2 رکعت، 1 رکعت میں آیت الکرسی حمد کے بعد اور دوسری رکعت میں 10 دفعہ انا انزلنا حمد کے بعد، وہ یہ بھی باعث کمی یا تخفیف عذاب قبر ہے. اس کے علاوہ کتنے ہو گئے معلوم نہیں، 7-8 ہیں جو کہ گنا ڈالا روایتوں نے، اور ان سب میں اہم تر جو ہیں ملاحظہ کریں اور فلسفہ بھی سمجھتے جائیں اسی وقت. کہتے ہیں یہ چوب تر یعنی 2 ڈنڈے. آپ نے دیکھا ہوگا، اب یہ ممبر ہے ورنہ میں آپ کو لطیفہ سناتا، لیکن بہرحال 2 ڈنڈے جو ہیں جو کہ تر و تازہ ہوتے ہیں میت کے ساتھ کاٹ کے رکھے جاتے ہیں. کھجور کے ہوں تو زیادہ اچھا، مستحب تر. اگر نہیں تو سدر یعنی بیر کے ہوں. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آم کے ہوں. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر کسی چیز کے ہوں، مگر تر و تازہ ہونا چاہیے، سوکھے نہیں. فلسفہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک یہ سوکھتا نہیں ہے اتنی دیر تک تخفیف عذاب کرتا ہے، اس لیے اسے رکھا جاتا ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نے، بلکہ یخفف العذاب، جب عذاب میں اتنی تعطیل دلا دے، چھٹی، کہ جب تک وہ سوکھے نہیں تو کہاں فرشتوں کی اتنی فرصت ہے کہ بیٹھے رہیں پھر گھوم کے آئیں. سمجھے نا آپ؟ تو اس کے بعد کا فقرہ ہے مولا کا. آپ نے فرمایا بتخفیف العذاب، عذاب کے تخفیف سے یدرع الحساب والکتاب، یعنی عذاب میں اتنا ڈیلے کروایا اس چوب نے ترحم خداوندی سے کہ پھر عذاب و حساب و کتاب بھی ختم ہو گیا. یعنی اگلا جو ہے اب تمہیں کچھ نہیں ہونے والا. اس فلسفے کے تحت یہ 2 ڈنڈے رکھے جاتے ہیں لطیفہ آباد میں انشاءاللہ. تو بس ایک ہی ہے، چنانچہ ایک جگہ سے پیغمبر گزر رہے تھے. جیسے ہی آپ گزر رہے تھے، آپ نے قبرستان کے نزدیک سے گزرگاہ اختیار کی، اصحاب ساتھ میں تھے، پیغمبر رونے لگے اور گھبرائے سے. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ ارے کہا جو میں سن رہا ہوں تم نہیں سن رہے ہو، اس مردوں پر بہت سخت عذاب ہو رہا ہے، اس قدر کہ یہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور ان کی چیخ مجھ سے برداشت نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے اور یہ غیبت کرتے تھے، یہ نمیمہ پردازی کرتے تھے. فوراً پیغمبر نے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے کھجور کی، تازہ کھجور کی 2 ٹہنیوں کو توڑ کے لے آؤ. اور فوراً صاحب توڑ کے لے آئے. آپ نے ان ڈنڈوں کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد قبر کا شگاف کرنا حرام ہے، لہذا 1 ڈنڈی سرانے رکھی
اور ایک ہاتھ کے برابر ایک ڈنڈی جو ہے پایتی رکھی اور اس کے بعد کھڑے ہو کر اللہم اغفرہما، بار الہ ان کو معاف کر دے، اور کہہ کے ہٹ گئے اور پھر ہنسنے لگے۔ پوچھا یا رسول اللہ ہنسی کا سبب کیا ہے؟ کہا جیسے ہی میں نے ان لکڑیوں کو رکھا اللہ کا حکم آیا، فرشتہ عذاب ٹل گئے اور یہ سب خوش ہو گئے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا ترحم ہے ان لکڑیوں کی وجہ سے۔ اب میرے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں اور چلوں یا رکوں، ٹائم ہے یا نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ آپ اپنے منہ سے بولیے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ چنانچہ یعنی ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ تو ایسا کہہ رہے ہیں کہ حتی صبح یعنی صبح ہو جائے آج پڑھتے رہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ چوب تر و تازہ ساتھ میں رکھیں آپ، اور یہ بہت اہم ہے، اگر امریکہ میں نہیں دستیاب ہو رہی تو دستیاب کریں اور اس کو رکھیں، مستحب ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ فشار قبر سے بچاتا ہے، اور آخری آپ کو بتا دیا کہ اتنا ڈیلے کرواتا ہے کہ آخر میں دوسرے عذابوں سے بھی بچوا دیتا ہے۔ اور اہم تر جو ہے وہ عجیب و غریب کہ ہمارے اور آپ کے امام نے بھی اس عمل کو ایسا انجام دیا ہے، ختم کرنا ہوتا تو یہیں پہ مصائب پڑتا۔ یہ عجیب و غریب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے وطن میں بھی کہ جب قبر بنا لیتے ہیں تو قبر کو پانی سے، ابھی بھی دیہاتوں میں ہوتا ہے، شہروں کو مجھے نہیں پتا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پانی سے قبر کو گیلا کرتے ہیں اور سرہانے پایتی بیچ میں چاروں طرف پانی ڈالنے کے بعد جو پانی بچتا ہے اس کو بے عین طبق فرمائش معصومین بیچوں بیچ میں اڑیل دیتے ہیں۔ اور یہ تینوں چیز کرنے سے انسان کی قبر پر جو مومن ہے اگر یہ ہو جائے تو اس کے اوپر زمین کو شرم آتی ہے کہ پھر وہ ذرہ برابر اس مردے کو تکلیف پہنچائے۔ ملائکہ جو عذاب کے آتے ہیں اس رحمت کو دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ آب اور پانی رحمت ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، میں نے اس پانی کو نازل کیا سماءً، آسمان سے میں نے نازل کیا۔ کس طرح سے؟ رحمت بنا کر کے۔ جب یہ رحمت دیکھتے ہیں تو فرشتہ عذاب ہٹ جاتے ہیں اور پھر وہ پلٹ کے نہیں آتے۔ آپ دیکھیں یہ ایسی سیرت تھی کہ امام علی مقام سید یکتا پنجتن آل ابا، حضرت امام حسین کو جناب علی اصغر کی قبر پر پانی نہیں تھا کہ چھڑکتے، تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ دفن کر کے آپ اتنی دیر تک روتے رہے کہ جو آپ کے آنسو ٹپکے تو اس سے مزار علی اصغر جو ہے وہ تر ہو گئی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی عظیم چیز ہے۔ گرچہ بچہ معصوم ہے، گرچہ حسین کا بیٹا ہے، گرچہ علی کا دل بند ہے، اس کو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ قبر کا کوئی سوال ہو، لیکن یہ ایک فعل حسن ہے، سیرت ختم نہ ہو، اس لیے اسے اس طرح سے بھی انجام دیا امام علی مقام نے۔ آپ اندازہ کریں۔ اس کے بعد آخری چیز جو کام آنے والی ہے قبر میں، جو کل بھی لگایا تھا اور آج بھی اپنے دل سے نہیں لگاتا ہوں، آپ خدا شاہد ہے، یہ روایات موجود ہیں اعلام ما تحصیٰ، وہ ہے تعلقات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، ان کی محبت، ان کی امامت کا اقرار، ان کی ولایت کا اقرار، ان کے فضائل کا اعتراف، ان سے جتنا ہی زیادہ، دیکھیے یہ میں بار بار اپنے اس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے پتہ نہیں لفظ سے ادا کر پاتا ہوں کہ نہیں، جتنا ہی آپ کے اہل بیت سے محبت میں تعلقات مضبوط تر ہوں گے اتنا ہی زیادہ یہ عذابہائے قبر سے آپ کو تخفیف ملے گا۔ یہ ان کی ذات جو اللہ نے ان کو یہ کرم دیا ہے، اس کرم کے تحت ہے کہ وَإِلَّا کتنے ایسے بھی مولائی ہوں گے، روایات موجود ہیں، کل بھی پڑھا آپ نے، سنا کہ سعد ابن معاذ
صاحب نہیں ہیں، اس کے علاوہ بہت سے اصحاب خود امام صادق علیہ السلام سے روز مرہ کا اٹھنے بیٹھنے کا صحابی، روز مرہ کا اٹھنے بیٹھنے کا صحابی، اور دم بھرتا ہے، لیکن وہ پوچھتا ہے کہ مولا آپ کا میں چاہنے والا ہوں، آپ کام آئیں گے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہر جگہ الا البرزخ، برزخ کا اپنا انتظام کرنا، مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ خاص صحابی ہے۔ کہا مولا اب کیا کریں؟ تو حضرت نے بیان کرنا شروع کیا، نماز شب پڑھا کرو، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ امام چھوڑا نہیں سکتے ہیں، بس یہ ایک طرف یہ روایت ہے، ایک طرف وہ روایت ہے کہ پوچھ رہا ہے وہی صحابی دوسرا کہ مولا آپ بتائیے کیا ہوگا برزخ میں؟ آپ نے فرمایا لیس شیء للمومن، مومن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی خاص مومن کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ عام مومن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم برزخ میں کچھ نہیں ہیں، ہم شفاعت کریں گے۔ نتیجہ علماء نے اس قسم کی روایتوں کو رکھ کر کے پریشانیوں میں مبتلا ہو کے ایک رزلٹ یہ لیا کہ ہر شخص کے لیے شفاعت عام نہیں ہوگی برزخ میں۔ شفاعت عام جو ہے وہ محشر میں ہے ولایت آل محمد کا رکھنے والے کے لیے، لیکن برزخ میں ہر شخص کے لیے شفاعت عام نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا علماء اہتمام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں شخصیتوں کو دیکھ کر کے نماز میت عام کیسے پڑھائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے اب چوتھی تکبیر پڑھنے کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ خیرا، بہرحال ہم اس سے خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے، اور اس بات کہتے ہیں ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر یہ محسن ہے، نیکوکار ہے تو اس کے نیکیوں میں اضافہ فرما، وَإِنْ كَانَ مُسِيًّا، لیکن اگر یہ گنہگار ہے فتجاوز عنہ، تو دعا کرتے ہیں آپ کہ اس کے گناہ سے اس کی طرف صرف نظر کر، یعنی معاف کر دے۔ یہ عام مومنین کے لیے ہے، لیکن انہی کانوں نے بلکہ شریک تھا، 40 کلومیٹر پیدل چل کے گیا تھا، یہ عشق تھی اور کچھ نہیں، صرف عشق اور محبت۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرحوم امام خمینی علی اللہ مقامہ کی نماز جنازہ میں قم سے پیدل چل کے مصلی تک تیران، ہم ہی نہیں بہت سے جانے والے، اور وہاں جا کے شرکت کی تشییع جنازہ میں نماز جنازہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آئے گل پائگانی محمد رضا گل پائگانی علی اللہ درجات نے پڑھائی، اور اس میں آپ نے دیکھی آپ یہ علماء ہیں احتیاط کرتے ہیں، یعنی آقا خمینی ایسے نیکوکار تھے ان کی نظر میں کہ اس کا جواب نہیں، انہوں نے یہ فقرہ ہی ہٹا دیا نماز میت میں، ان کان محسنا فزد فی احسانہ، لیکن ان کان مسیئا پڑھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں یہ مسیء نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں علماء پہچانتے ہیں مقام عرفان میں حضرت امام رضوان اللہ تعالی حضرت امام خمینی کا کوئی جواب نہیں، اپنے عہد کا واحد انسان تھا، اور جو ان کے مقام سے واقف تھے وہ ان کے احترام کو حفظ کرتے تھے۔ بہر غرض یہ تھی بتانے کی کہ افراد کے لحاظ سے فرق کرتا ہے، لہذا جب امام کی بارگاہ میں وہ صحابی آیا کہ جس کے ہاں برزخ میں کچھ نہیں ہونا، تو امام نے خبر دے دیا کہ کچھ نہیں ہوگا، اور جب وہ صحابی آیا کہ جس کے ہاں برزخ میں کچھ ہونا، لہذا امام نے فرمایا ہر جگہ ساتھ ہیں، برزخ میں ساتھ ہم نہیں ہیں۔ بس معلوم ہوا تعلقات بھی ایسے ہونے چاہیے، عشق و ولایت محمد و آل محمد اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو اگر آپ کو ناز ہے تو وہ ناز آپ کا وہیں پر آئے، اور قبر میں یہ کام آئیں آپ کے۔ یہ آخری بات ہے جو کہ فشار قبر سے روکے گی، اور پھر برزخ میں اعمال نیک آپ کے گناہوں کا مقابلہ کریں گے، اور وہ برزخ کے عذاب سے آپ کو چھڑانے کے لیے دم بخود ہوں گے، جنگ کریں گے، لڑیں گے۔ کس سے؟ عذاب سے، فرشتہ عذاب سے، اعمال نیک، اور بار بار لڑیں گے کیسے؟ کیا ہاتھا پائی کریں گے؟ ایسا نہیں، یعنی پیش کریں گے اپنے کو، عرضہ کریں گے، کہیں گے کہ کیسے عذاب کر رہا ہے جبکہ اس کی نیکی یہ ہے، کیسے عذاب کر رہا ہے جبکہ اس کی نیکی یہ ہے۔ وہ سب آئیں گے، لیکن جب غلبہ پا جائیں گے تو عذاب ہٹ جائے گا۔ پہلے نیک عمل ہو تو، اور اگر ایسا نیک عمل ہو کہ ایسا عمل انجام دے کے جائے کہ جس کے اوپر
دنیا چلے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے. تو وہ عمل تمام تر عذاب ہائے قبر، غیر قبر، برزخ کے سب کو ٹالتا ہے، وہ بھی گناؤں گا. لیکن اگر ایسا عمل کیا بدکاری کا کہ وہ بنیان گزارے بدکاری ہوئے اور اس پر دنیا چلی، تو جتنے عذاب دنیا کے چلنے کا ہے سب ان صاحب کے اکاؤنٹ میں آئے گا اور ان کو عذاب در عذاب ملنے والا ہے. پس برزخ میں اعمال نیک، جہاں اعمال بد سے عذاب ہوگا وہاں اعمال نیک جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آپ کے سب کے سامنے آئے گا، یعنی گناہوں کو چھٹانے کے لیے. ایک چیز بھول گیا تھا، فشار قبر میں سے ایک اہم ہے جسے امام کاظم علیہ السلام نے بیان فرمایا، لأن يكون زغطة القبر من فقدان النعیم، یعنی نعمت ہائے الہی جو اللہ دیتا ہے، ان نعمتوں کے ساتھ اگر کسی نے بے ادبی کی اور ان کو فاقد کیا، ان کے ساتھ فاقد کے معنی یہی ہیں باہر پھینک دیا، ان کو چھوڑ دیا، آپ کی زبان میں ویسٹیج کیا، تو اگر یہ کیا ہے تو فشار قبر میں سے سب سے اہم مؤثر فشار قبر کے لیے یہ بھی عمل ہے. امام نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ رب انسان، کتنے لوگ ایسے ہوں گے، یہ عجیب و غریب روایت ہے کہ اس میں تاکید ہی نہیں آئی کہ مومن ہے کہ کافر ہے کہ مشرک ہے کہ کون سی قوم ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اس میں مبتلا ہیں اور یہ قبر میں اسی طرح سے فشار دیے جائیں گے کہ جس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ بے ادبی کی ہے اور ان کی توہین کی ہے. عزیزان گرامی، ابھی بہت سے مطالب ہیں، انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بھی بیان ہوتے رہیں گے. یہ 2-1 دن جو اور باقی ہیں، اور ایک موضوع سے متعلق ایک خطبہ آپ کے سامنے وہ بھی آ جائے گا. سب گھوم پھر کے مقصد حیات یہی ہے کہ خدا کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں، اس کے فرما بردار بنیں، بس اس کے ہی کہے پر چلیں. خدا بندہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا کہ جہاں جہاں بھی دنیا میں جیسے جیسے بھی مریض ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے نہیں کہا مگر مریض ہیں، ان سب کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. بار الہ تمام دنیا میں محبان آل محمد کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما. معبود جتنے گناہوں کا تصور ہو سکتا ہے ان سارے گناہوں سے ہم کو بری اور ذمہ بے ذمہ قرار دے. بار الہ ہم کو نیک اعمال کی توفیقیں عنایت فرما. معبود ہماری ان عبادتوں اور ان اطاعتوں کو بحق محمد و آل محمد گرچہ قلیل ہیں، ناقص ہیں، مگر قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، سب حاضرین جلسہ کی دلی حوائج کو پورا کر دے. بار الہ تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو تو ہی نیست و نابود کر سکتا ہے، اور مظلومین کے ساتھ عدالت قائم فرما. ان میں سے اہل بحرین جو ہیں ان کے ساتھ بھی عدالت ہو. بار الہ عدالت قائم کروا. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیچارے امتحانوں میں مبتلا ہیں ان کو امتحان میں کامیابی عنایت فرما. جو جوان دین میں مشوش ہیں ان کو راہ مستقیم کی ہدایت فرما. بار الہ ہم سب کو کوئی جو دلی مرادیں ہیں ان کو پوری کر کے ایسی عطا عنایت فرما کہ اس رمضان کی یادگار ہو جو تیری جانب سے ہو. بار الہ امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعاء صلوات.